تو یہ جس کو اللہ چاہے، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، سننا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، تراویح کھڑی ہے، نماز ہو رہی، وہ سو گئے۔ کسی نے کہہ بھی دیا تو کہ جی ہم مسافر ہیں، مسافر کے لیے تو فرض نماز میں بھی قصر ہے۔ اللہ کے بندے، مسافر ہونے پر ہمارا عقیدہ ہے کہ مسافر کے لیے قصر ہے، مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رعایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آگے آپ نے نہیں پڑھا قرآن کو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یہ نہیں حکم ہے کہ بالکل نہیں رکھنا، لیکن حکم آگے یہی ہے کہ اگر رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ پھر رمضان تو نہیں ملے گا نا، قضا کرو گے تو کسی دوسرے مہینے میں کرو گے، رمضان کے برکات و ثمرات تو نہیں ملیں گے۔ تو اسی طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور پھر تھوڑا سا اگر آپ ذہن پہ زور دیں، سفر تو میرے مدنی کا تھا کہ اونٹنیوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، یعنی 8 دن کے بعد حضور مدینہ پاک سے مکہ پہنچتے تھے۔ آپ تو 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور تپتی ہوا صحرا، ریت ہے، لو چل رہی ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ ٹھکانہ ہے، اسی میں سفر ہو رہا ہے، اور کپڑے ایسے لٹکا دیے تو بس وہ ایک قسم کا چھت بن گئے۔ اس نے کتنا دھوپ روکنی ہوتی آپ کے لیے کیا، آپ تو جی ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن بسوں میں تشریف لاتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوٹلوں میں قیام فرماتے ہیں، اور جناب 5 سٹار ڈشز جو ہیں وہ تناول فرماتے ہیں۔ آپ کا کیا سفر ہے؟ پھر بھی کہیں کہ جی نہیں ہم تھک گئے تھے اس لیے عمرہ نہیں کر سکے۔ انا للہ و انا، یہ نہ کہو تھک گئے، یہ کہو کہ اللہ نے محروم